جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے ہی سکون سے مر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جوانوں، مرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ انسان اتنے سکون سے ہرگز نہیں مرتا جتنے سکون سے وہ بستر پر پڑا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک مولا کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے پر ایک اور بڑا احسان کیا کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، انسان کو بے طاقت کر دیتا ہے، انسان کو لاغر کر دیتا ہے، انسان کے ہاتھوں سے طاقت چھین لیتا ہے، پیروں سے طاقت چھین لیتا ہے، زبان سے طاقت چھین لیتا ہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ بندے کو مارتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ احسان ہم پر نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ پھر جس طرح ایک طاقتور جانور کے اوپر قربانی کے لیے چھرا پھیرا جاتا ہے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے طاقتور جانور کے اوپر جب چھرا پھیرا جاتا ہے تو وہ کس قدر تڑپتا ہے، جب وہ مر رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، وہ کس قدر تڑپتا ہے، کس قدر مچلتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر اللہ تعالیٰ انسان کو لاغر نہ کرتا مرنے سے پہلے پہلے، انسان کے جسم کو کمزور نہ کرتا تو انسان بھی طاقتور جانور کی طرح جب مرتا تو مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مرتا۔ انسان پھر جنگلوں کا رخ کرتا، پاگل ہو جاتا، احمق بن جاتا، مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مرتا تو۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے پہلے تیرے جسم کو کمزور کر دیا، تیرے جسم کو لاغر کر دیا۔ اس احسان کا بھی شکر ادا کیا کر۔ جوانوں، کیا تم جانتے ہو موت کے وقت انسان کی کیفیت کیسی ہوتی؟ اگر زمین و آسمان کو سمیٹ کر ایک انسان کے سینے پر رکھ دیا جائے تو انسان کس قدر بوجھ محسوس کرے گا، کتنا بڑا بوجھ محسوس کرے گا۔ زمین کتنی وزنی ہے، آسمان کتنا بڑا وزنی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ آسمان بغیر ستون پر کھڑا ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ زمین سے بڑھ کر وزنی ہے۔ اگر زمین کو اور آسمان کو دونوں کو لپیٹ کر، دونوں کو سمیٹ کر انسان کے سینے پر رکھ دیا جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوگی، انسان کتنا بوجھ محسوس کرے گا۔ اتنا بڑا بوجھ محسوس کرنے کی انسان سکت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مگر سنو، اس سے کہیں زیادہ تکلیف انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ درد، اس سے کہیں زیادہ بوجھ انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، انسان موت کے وقت یوں محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ ناک سے نہیں، سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ آج کانوں میں ہیڈ فون لگا کر، ہینڈ فری لگا کر گانوں میں جھومنے والوں، اللہ کی یاد میں رونے کے بجائے، خشیت الہی میں رونے کے بجائے، جھوٹے ڈراموں کے سین دیکھ کر رونے والوں، جھوٹی فلموں کے مناظر دیکھ کر رونے والوں، کبھی تصور بھی کیا ہے، کبھی تمہیں خیال آیا ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے؟ جھوٹی کہانی پر تو تمہیں اتنا رونا آیا کہ ہچکی لگ گئی، اپنے آپ پر بھی کبھی رونا آیا ہے؟ موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جب انسان کی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے نا، اس کے پاس 3 فرشتے آتے ہیں۔ 3 فرشتے اس کے پاس آ کر کچھ کہتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ سناتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کی زندگی پر خوش بھی ہوتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں۔ جب انسان کی روح حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، جب مرنے والے کی روح حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، ہائے میں سوچ میں پڑ گیا، اگر مچھلی کا ایک کانٹا حلق میں اٹک جائے تو انسان کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہائے انسان کے حلق میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا پھنس جائے تو انسان کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، پانی کا ایک قطرہ رک جائے انسان کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔
ہے جو حلق مچھلی کا چھوٹا سا کانٹا برداشت نہ کر سکی، جو حلق روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا برداشت نہ کر سکی، جو حلق رکے ہوئے پانی کا ایک قطرہ برداشت نہ کر سکی، جب اسی حلق میں روح اٹکی ہوئی ہوگی تو یہ حلق کیسے برداشت کر سکے گی؟ ہرگز برداشت نہیں کر سکے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی روح حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے نا تو ایک فرشتہ اسے پکار کر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، بتا تو صحیح تیرا موٹا تازہ بدن کہاں گیا، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا، جس طاقت کے بل پر تو خود کو بڑا سمجھتا تھا، جس جسم پر تو گھمنڈ کرتا تھا، جس طاقت پر تو گھمنڈ کرتا تھا، بتا تو صحیح تیری وہ طاقت کہاں گئی؟ آج تیرا جسم لاغر کیوں ہوا پڑا ہے؟ آج تیرا جسم کمزور کیوں ہوا پڑا ہے؟ او نادان، اور تو کمزور پیدا ہوا تھا مگر طاقتور ہوتے ہی تو خود کو خدا سمجھ بیٹھا۔ تو لاغر پیدا ہوا تھا، طاقتور ہوتے ہی تو خود کو بڑا سمجھ بیٹھا۔ جب تو خود کو خدا سمجھ بیٹھا پھر تجھے اتنا بھی ہوش نہ رہا، اتنا بھی نہ جان سکا، اتنی تمیز بھی نہ کر سکا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے انسان غور تو کر، تو کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے؟ تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تو تھا لیکن بولنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ بتا تو صحیح کس نے تیری زبان کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تو تھے مگر سننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ بتا تو صحیح کس نے تیرے کانوں کو سماعت بخشی؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے پھرنا سکھایا؟ تو چار پے کے سہارے چلنا بھی نہیں جانتا تھا، کس نے تجھے چار پے کے سہارے چلنا سکھایا؟ آج تو طاقتور ہے، آج تو کڑیل نوجوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے بندے بس روح کے نکلنے کی دیر ہے، پھر اگلی پچھلی برابر ہو جائے گی، پھر کہتے ہیں نا آئے گی قبر لگے گی خبر۔ ایک فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے اپنے جسم پر گھمنڈ کرنے والے، بتا تو صحیح تیری لڑکھڑانے والی زبان خاموش کیوں ہے؟ وہ زبان جو کبھی کہتی تھی میں ہر وقت میں کی رٹ لگاتی رہتی تھی، آج اس زبان کو کیا ہو گیا؟ وہ کیوں خاموش ہے؟ جس زبان سے تو نے لوگوں کے دل دکھائے، جس زبان کے ذریعے لوگوں پر تیر برسائے، زبان سے لوگوں کو دکھ دیے، درد دیے، لوگوں کا جینا حرام کیا، رشتے ناتے توڑے، ایک دوسرے بھائی کو آپس میں لڑایا، اسی زبان سے غیبت کی، اسی زبان سے چغلی کی، اللہ اکبر، زبان کے ذریعے فراڈ کیا، دھوکہ دیا، آج نہیں بولے گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت چھین لی۔ اب سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، او نادان، تو جب بولتا تھا تو بس بولتا ہی جاتا تھا، رکتا ہی نہیں تھا، کسی کی سننا گوارا ہی نہیں کرتا تھا، تو خود کو بڑا سمجھتا تھا، تو خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا تھا اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتا تھا۔ آج تیری زبان خاموش کیوں ہوئی پڑی ہے؟ جوانوں، یہ بوڑھی دنیا جس کی عمر ہزاروں سال گزر گئی، ہزاروں سال عمر گزارنے کے بعد بھی ابھی تک نہیں مری، ابھی تک یہ بوڑھی دنیا زندہ ہے، یہ بن سور کر لوگوں کے سامنے جاتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، فراڈ کرتی ہے، لوگوں کو ورغلاتی ہے۔ اگر اس دنیا نے فرعون کو نہ ورغلایا ہوتا، اگر اس بوڑھی دنیا نے بن سور کر خوبصورت دلہنوں والا روپ اختیار کر کے فرعون کو نہ ورغلایا ہوتا تو فرعون کبھی بھی خود کو خدا نہ کہتا، فرعون کبھی بھی خود کو بڑا نہ سمجھتا۔ اگر اس دنیا نے فرعون کو نہ ورغلایا ہوتا، اگر اس دنیا نے نمرود کو نہ ورغلایا ہوتا تو وہ کبھی بھی انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند نہ کرتا۔ آج کہاں گئے ان کے تخت، کہاں گئے ان کے تاج، آج کہاں گئی ان کی بادشاہت؟ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب مرنے والے کی روح نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، پھر دوسرا فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، بتا تو صحیح تیرا کمایا گیا مال کہاں ہے؟ وہ مال جسے تو نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمایا،
نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، دونوں میں تمیز بھی نہ کر سکا۔ وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ خوبصورت محلات جو تو نے بنائے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں جا رہا؟ وہ تو تیرا ہی مال تھا نا، تیرے ہی نام پر رجسٹر تھا، تیرے ہی نام انتقال تھا، تو اپنا مال یہاں پر چھوڑ کے قبر میں کیوں جا رہا ہے؟ آج تو دیکھے گا، ماڑی بنائی تو نے، محل بنایا تو نے، بسیں گے کوئی اور حساب تجھے دینا پڑے گا، تیرا مال خرچ کرے گا کوئی اور حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پھر جب انسان کی میت کو اس کے عزیز و اقارب اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، انسان کو دفنانے کے لیے اسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، تیسرا فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تیری اولاد تجھے کہاں اٹھا کر جا رہی، کہاں پھینکنے جا رہی؟ ایک ایسے گڑھے میں پھینکنے جا رہی ہے جس گڑھے کو قبر کہتے ہیں، جس گڑھے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جس کے اندر بچھوں نے منہ کھولا ہوا ہے، سانپوں نے منہ کھولا ہوا ہے، جس مکان کے اندر گرمی ہی گرمی ہے، مٹی کا مکان ہے، خوف زدہ مکان ہے، چھوٹا سا مکان ہے، اس مکان کے اندر گرمی ہی گرمی ہے، تپش ہی تپش ہے۔ ہائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قبر روزانہ حضرت انسان کو آواز دیتی ہے، اے میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلنے والے، میرے اندر روشنی لے کے آنا، کیونکہ میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کے اقدامات کر کے آنا، میرے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، اچھے اعمال لے کے آنا، نیک اعمال لے کے آنا۔ جب ایک گنہگار انسان قبر میں جاتا ہے نا، تو قبر چیخ کر کہتی ہے، پکار کر کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تیرا آنا نامبارک ہو، اے نافرمان بیٹے، تیرا آنا نامبارک ہو۔ جب جب تو میرے اوپر چلتا تھا نا، مجھے بہت ہی برا لگتا تھا، میں تیرے حق میں بد دعائیں کرتی تھی، تو مجھے بہت ہی برا لگتا تھا، آج تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کس طرح کا برا سلوک کرتی ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اپنی آخرت کی فکر کریں صاحب، آخرت کی فکر کریں صاحب۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، مرد قلندر جو ہوتے ہیں نا، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں نا، جو دنیا و آخرت میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی نظر دنیا پر نہیں جاتی، ان کی نظر عیش و عشرت پر نہیں جاتی، ان کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی۔ اللہ کے نیک بندوں کی نظر اقتدار پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر تو خاتمے پر جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر موت کے لمحے پر جاتی، اللہ کے نیک بندے کی نظر قبر پر جاتی، قبر کی اندھیری کوٹھڑی پر جاتی۔ تیسرا فرشتہ کہتا ہے، اے حضرت انسان، اے آدم کے بیٹے، آج تو لمبے سفر کی طرف جا رہا ہے، آج تو قبر کی طرف جا رہا ہے۔ اتنا لمبا سفر ہے کہ آج سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر کبھی نہیں کیا ہوگا، اور آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ آج اگر تو اللہ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا، پھر تو خوش قسمت ہے، اور اگر تو ناکام ہوا، پھر افسوس، صد افسوس، ہزار بار افسوس۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے، جب انسان کو قبر میں دفنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ دو صورتوں پر پچھتاتا ہے۔ نمبر ایک، پہلی صورت، اگر وہ مومن متقی پرہیزگار ہوتا ہے پھر بھی پچھتاتا ہے، اگر وہ گنہگار ہوتا ہے پھر بھی پچھتاتا ہے، اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو اس وجہ سے پچھتاتا ہے کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا، اور زیادہ عبادت کیوں نہ کر سکا، اور زیادہ نوافل کیوں نہ پڑھ سکا، اور زیادہ روزے کیوں نہ رکھ سکا۔ اور اگر وہ گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، تو اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ میں توبہ کیوں نہ کر سکا، اللہ سے صلح کیوں نہ کر سکا۔ جوانوں خدارا، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے پاس آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنے پاس بلا لے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحات میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، خدا کی اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو کہ دنیا میں کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارو گے، زندگی میں کسی کا حق نہیں مارو گے، کسی کو دکھ نہیں دو گے، کسی کو درد نہیں دو گے، چوری نہیں کرو گے، چغلی نہیں کرو گے۔ وہ ایک فقیر تھا، درویش مست ملنگ بابا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ فقیر بابا کہیں جا رہا تھا، اس کے کندھے پر
چادر پڑی تھی، اس نے اپنے کندھے پر چادر رکھی ہوئی تھی، کہیں جا رہا تھا تو ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا۔ بابا جی نے، فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ کسی نے دیکھا، پوچھا، بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے، اور چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس بابا جی نے جو جواب دیا، سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے، غیرت کے کانوں سے سننے والا جواب ہے، اس بابا جی نے جواب دے کر سب کو لاجواب کر دیا۔ کہا، بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے، تو جب قبر میں آئے گا میں اس سے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں۔